جس میں سویا نہیں حسین، وہ دل ہے جاگی جس میں سویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا کہہ دو ہوا سے جا کر کہ اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر کہ اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا کوئی داغ تو دکھا، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جزاک اللہ خیر۔ قابل صد تکریم و احترام حضرت العلام قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ و دیگر منتظمین جامعہ مسجد حسنین کریمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی رات نہایت عظمت، برکت، رحمت، رفعت والی رات ہے، اور یہ رات نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔
جن کے نصیب اللہ نے اچھے رکھے ہوں اللہ یہ راتیں ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ رات 27ویں کی رات ہے، ختم القرآن کی رات ہے، اور ختم القرآن کے سلسلہ میں اس مسجد کے جملہ نمازی، حاضرین، سامعین سب کو قرآن مجید کے سننے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری حیات ہے۔ حیات اور حیا یہ دو چیزیں ایک ہی مادے سے ہیں۔ جس میں حیات ہے اس میں حیا ہوگی، جس میں حیا ہے اس میں حیات ہوگی۔ گویا صاحب حیا حقیقی زندگی والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا حیا لا حیات، جس میں حیا نہیں ہے اس میں حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سمپل طریقہ سے فرمایا، لا ایمان لمن لا حیاء لا، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر حیا موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں کہ اپنے محسن کی بات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا۔ سبحان اللہ۔ آج رات وہ اللہ جو ہمارا محسن عظیم ہے، صحابہ کرام کی ایک بات پر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عبادت کیسی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اتنے 100 سال وہ عبادت کرتا رہا، اتنے 100 سال وہ اس طرح عبادت کرتا رہا۔ صحابہ کرام میں تھوڑی سی پریشانی ہوئی، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا اتنا عبادت کا سلسلہ عظیم تھا کہ ہم تو اتنا تصور نہیں کر سکتے، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال۔ بس ابھی اسی معاملے میں تھے کہ دریائے رحمت جوش میں آیا، سبحان اللہ۔ جبریل امین آیات بینات لے کر آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو جس رات میں نازل کیا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ قدر والی، عظمت والی، منزلت والی، مقام والی رات ہے۔ لیکن تمہیں کیا پتہ ہے، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کی ویلیو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ویلیو کا اس کو پتہ ہے کہ جس نے اس رات میں جو عظمت دکھائی، جو معاملات کیے، اس محسن کو پتہ ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر 1000 مہینوں کی راتوں کو جاگ کر تم عبادت کرو، دن کو روزے رکھو، رات کو عبادت کرو، اس رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر اللہ تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب رات کا حصہ ہے، رات تو شروع ہوتی ہے مغرب سے، جیسے افطار کیا تو رات کا پہلا حصہ شروع، پھر عشاء، پھر رات لمبی ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے
کہ جی ذرا سا لمحہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے لیلۃ القدر کا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یا حتی مطلع الفجر، سبحان اللہ، اگر پہلی رات کسی کو ذکر فکر کا موقع نہیں ملا تو مڈ نائٹ کر لو، مڈ نائٹ نے کیا تو سحری کے وقت کر لو، وہ فجر تک یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا، رات کے کسی حصے میں بھی کھڑے ہو گئے تو میرا اللہ تمہیں تمہاری نیت کے مطابق ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اب بہت سے لوگ ہیں کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں انتظام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو تھکے ہوئے دن کو ہوتے ہیں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، فجر تک جتنا بھی اللہ کی رحمت اتنی کم نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ آ کے ٹچ کر کے چلی جائے، اللہ کی رحمت تو جس وقت تک خوب اپنی لوٹیاں لٹا نہ لے اس وقت تک واپس نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، اس لیے آج کی رات کی عظمت یہ ہے۔ قرآن مجید آج کا میں نے جو آپ حضرات کے لیے مضمون رکھا ہے، قرآن مجید معجزہ ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ معجزہ، ایسا معجزہ ہے کہ جس کو سمجھ نہیں آ جا سکتی۔ معجزہ کہتے ہی ایسی چیز کو ہے کہ جس سے دماغ عاجز آ جائے اس کے سمجھنے سے، دماغ میں وہ بات نہ آئے، عاجز ہو جائے، وہی معجزہ ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید اتنی عظمت والی کتاب عربی ہے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو کی شاعری ہے، ہندکوں کی شاعری ہے، پشتو کی شاعری ہے، فارسی کی شاعری ہے۔ ایک شاعر شاعری کرتا ہے تو دوسرا بھی کر لیتا ہے، کبھی ایک کی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی دوسرے کی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی ایک کی غزل یا نظم عروج پہ چلی جاتی ہے، کبھی دوسرے کی چلی جاتی ہے، اور کبھی کبھی محبت کے کلمات نعت شریف میں بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جیسے کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت، حضور کے عاشق، کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیخ سعدی کا مقام کیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جول رہے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پنکھا جول رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ پنکھا کیا ہے، تعبیر اس کی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غیر لوگ طعنوں کے تیر چلاتے ہیں، بے ادبی کے اور گستاخی کے تیر چلاتے ہیں، شیخ سعدی علیہ رحمت اپنی نعتوں کے معاملات کے اندر ان تیروں کو دور بھگا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دور بھگا رہے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمت نے ایک ربائی لکھی، یہ ایک شعراء کے اندر ہوتا ہے، ربائی، ثلاثی، سماعی، خماسی، یہ نظم، یہ شاعرانہ کلام میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ رباعی کا ایک انداز ہوتا ہے کہ پہلا مصرع کہا جاتا ہے، دوسرا اس سے اوپر ٹاپ کا ہوتا ہے، اس کو کھولنے والا ہوتا ہے، تیسرا اس کے بعد زیادہ کھولنے والا ہوتا ہے، اور چوتھا فائنل ریزلٹ ہوتا ہے۔ اب جس وقت یہ چیز سامنے آئی تو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بالغ پہنچ گیا، سبحان اللہ، بلندیوں کو چھو گیا، حضور کا کمال، بلغ العلا بکمالہ، یہ پہلا شعر۔ دوسری لائن، کشف الدجا بجمالہ، کاشفہ کھل گیا، سبحان اللہ، نیچے کسی کو نظر نہیں آتا، جب اوپر عروج پہ پہنچا تو وہاں جا کر آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کھلا، جس وقت کشف الدجا بجمالہ، آپ کے جمال کو دیکھ کر ہر شخص دنگ رہ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پھر اس کے بعد کیا ہوا، جس نے بھی دیکھا، حسنت جمیع خصالہ، آپ کا ایک ایک صفت کا رنگ جب بکھر کے سامنے جاتا تھا
اپنا اور بیگانہ سارے تعریف کرنے لگ گئے، اور اس حسن ان صفات کی، ان اچھی سیرت والی باتوں کی اور اعمال کی ہر ایک شخص تعریف کرنے لگا، حتیٰ کہ غیروں نے بھی پوری دنیا کے 100 ہیروز لکھے ہیں، ان 100 ہیروز میں سے ہیرو آف دا ہیروز سبحان اللہ، رسول اللہ کی ذات مبارک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان ہیروز کا ہیرو جو ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات مبارک۔ اب شیخ سعدی علیہ رحمت آ کر پھنس گئے، 3 شعر کہے، 3 لائنیں کہیں، اب چوتھی اس کے اوپر ٹاپ والی کیسے آئے گی جو ان سب سے اوپر ہو؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اب اسی اوپر اور کیا ہو سبحان اللہ، کہ ماشاء کئی مہینے گزر گئے، اللہ، تڑپتے رہے تڑپتے رہے تڑپتے رہے، چوتھی لائن بن نہیں پا رہی، چوتھی لائن بن نہیں پا رہی۔ اتنے میں بے قراری میں وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے کرم کیا، تشریف لائے، فرمایا سعدی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں نے کچھ لائنیں لکھی ہیں، چوتھی لائن ربائی والی بنتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھو، کیا چاہتے ہو، کیسے کہہ رہے ہو؟ عرض کی بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ اس سے آگے یا رسول اللہ بنتا نہیں ہے۔ فرمایا اس سے آگے میں بتا دیتا ہوں، پڑھو صلو علیہ وآلہ۔ یہ جو تکبیر، نعرہ رسالہ، صلو علیہ وآلہ یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اوپر اب نہ کوئی حسن ہے نہ کوئی کمال ہے، اس سے اوپر خدا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرو صلو علیہ وآلہ۔ اے اللہ، ان اس حسین صفات کو جن کو دیکھ کر ہم دھنگ رہ گئے ہیں، ہم کیا تعریف بیان کریں گے؟ اے اللہ، تو ہی اپنے محبوب کے حسن کے کمال کے معاملات کو جانتا ہے، تو ہی اپنے محبوب پر رحمتیں اور صلات اور تعریفیں بھیج۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آج کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ معجزہ کے حوالے سے ہے اور ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا قرآن سے تھوڑا سا تعلق کافی عرصے سے ٹوٹا ہوا ہے، ثنا خوانی ہے، محفل نعت ہے، پوری رات مجلس چلے گی، صبح کے وقت شاید نماز بھی پڑھنے کی ہوش نہ ہو۔ اچھی چیز ہے، حضور کی نعت پڑھو، بہت اچھی چیز ہے، لیکن قرآن سے بڑھ کر کوئی اور نعت تو ہے کوئی نہیں۔ قرآن حضور کی نعت، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور جس وقت قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں قرآن ہے وہ اس کا دل آباد ہے، سبحان اللہ، جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے اس کا گھر آباد ہے، اور جس کے دل میں قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن کی آیات نہیں، جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، اس کا گھر اور اس کا دل اجڑا ہوا ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے، ویرانہ ہے۔ سبحان اللہ، لہٰذا حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان تم میں سے وہ ہے کہ جو قرآن پڑھے اور قرآن کی تعلیم دوسروں کو دے۔ اب قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے ایک دعویٰ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیم کیا۔ قرآن مجید میں لوگوں نے کہا کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اگر تم شک میں ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو فاتو بسورت، ایک سورت لے آؤ، فاتو بآیت، ایک آیت ہی لے کے آؤ، 5 آیتیں لے آؤ، چھوٹی سورت لے آؤ، جتنی تم سے بن پڑتی ہے تم لے آؤ۔ تم اکیلے نہیں کام کر سکتے، اپنے بڑوں کو بھی شامل کر لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ،
جو تمہارے سپورٹرز ہیں، تمہارے بڑے ہیں، ان کو بھی بلا لاؤ. جب سارے مل کے آ جائیں، ہاں من دون اللہ، جن کا ان کو بلانا جن کا تعلق خدا سے نہ ہو، جن کا تعلق اللہ سے، من دون اللہ، ان لوگوں کو بلاؤ. تم قیامت تک لگے رہو گے. اور آگے خود اللہ نے جواب دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ اس سے پہلے تم کر سکے، نہ آئندہ قیامت تک تم کر سکو گے. نہ آیت قرآن کے مقابلے میں لا سکے تھے، لا سکتے ہو، نہ آئندہ لا سکو گے. لام جب آ جائے تو ماضی پہ چلا جاتا ہے، اور لام اور نون اگر مضارع پہ داخل ہو جائے تو آئندہ قیامت تک کے لیے مضارع پہ چلا جاتا ہے. جب تک زمانہ رہے گا تب تک تم قرآن کے مقابل میں کوئی آیہ کریمہ لا نہیں سکتے. جب نہیں لا سکتے، کیوں؟ عربی تو ہے. جب ایک آدمی شاعر دنیا میں اردو میں شاعری کرتا ہے تو دوسرا آ کر اور شاعری کر لیتا ہے. کبھی اقبال کی شاعری پسند آ جاتی ہے، کبھی غالب کی شاعری پسند آ جاتی ہے، کبھی حفیظ جالندری کی پسند آ جاتی ہے، کبھی دوسرے کی، کبھی تیسرے کی، اسی طرح عرب کے شعراء کی. تو یہ بھی تو ایک عربی کا کلام ہے، تو لے کے آ جاؤ. عربی ہے نا، عربی بیٹا، عربی ہے، عربی بولو تم بھی. انہوں نے کہا اس میں کون سی بات ہے. بڑے بڑے انہوں نے پرچے لگائے، بڑے بڑے کپڑے پہ، لیدر پہ لکھ کر کعبے شریف کے ساتھ لٹکائے. نے کہا کہ یہ ہم لے کے آئے ہیں، تم بھی محمد اپنا کلام پیش کرو. حضور فرماتے ہیں میرا تو کلام ہے ہی نہیں ہے، میرا تو کلام ہے ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی کلام نہیں ہے. یہ تو کلام مالک کا کلام ہے، وہی بھیجے گا. بڑے 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 لمبے لمبے انہوں نے پرچے لگائے کعبے کی پشت کے ساتھ، کعبے کی دیواروں کے ساتھ، کعبے کے غلاف کے ساتھ. جب سارے انہوں نے لگا لیے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا دیکھتے ہیں. اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی 3 آیتوں والی ایک سورت نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ کو سپیکر کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، نہ مجھے پرواہ ہے. آپ اسی طرح چلتے رہیں، مجھے سپیکر کی پرواہ نہیں ہوتی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کر دی. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. اب کوثر کے معنی میں سارے اپنے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے، سر میں انگشت بدنداں ہو گئے کہ یہ کوثر کا معنی کیا ہے، یہ کوثر کی تقسیر کتنی ہے، یہ کتنا زیادہ کوثر کہتے کس کو ہیں. انہوں نے کہا زمین کو کہتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، کوثر زمین کا ایک حصہ ہے، زمین کوثر کا حصہ ہے. انہوں نے کہا آسمان ہوں گے. فرمایا نہیں، آسمان بھی کوثر میں آ گئے. انہوں نے کہا یہ ہوگا وہ ہوگا. انہوں نے کہا پورے کائنات کی نعمتیں جمع کر لیں پھر بھی کوثر اس سے بھی اوپر ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کوثر، کوثر کے میننگ کرنے میں جس وقت انہوں نے دیکھا نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس وقت یہ پہلی لائن دیکھی، ایک آیا اس نے اپنا اتار کے لے گیا، دوسرا آیا وہ اپنے اتار کے لے گیا، تیسرا آیا وہ اپنا اتار کے لے گیا، اور آخری آیت میں یہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے محبوب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رب وہ ہے. یہ جتنے بھی لمبے لمبے پرچے لگاتے رہیں، تعریف کے انبار لگاتے رہیں، میرے محبوب تمہیں پرواہ کی ضرورت نہیں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ہمیشہ بے اولاد ہی رہے گا. بے اولاد ہونے سے کیا مراد ہے؟ اولاد نہیں ہوگی. بے اولاد ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی. نہیں نہیں، دشمن تو ابھی لہب بھی تھا، دشمن تو ابھی جہل بھی تھا، لیکن ان کی اولاد موجود ہے. اولاد سے مراد یہ ہے کہ تیرے سسٹم کو فالو کرنے والے، تیرے طریقہ کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی لہب کا بیٹا جو ہے، ایک بیٹا مسلمان، ایک بیٹی مسلمان ہو گئے، مشن سے ہٹ کے چلے گئے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا. اور جس وقت قرآن مجید پکڑتے تھے کہتے ھذا کلام ربی، سبحان اللہ. وہ ابو جہل جو رسول اللہ کی زبان سے
قرآن نہیں سنتا تھا، اس کے گھر کا بیٹا قرآن مجید کو چومتا ہے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور سینے سے لگاتا اور اپنے سر پہ رکھتا۔ یہ ہے ان شانیہ هو الابتر۔ تو جس ذکر کو روکنا چاہتا ہے، تیری اولاد وہی ذکر کرے گی، تیرا مشن ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید ہے، ایک آیت کے برابر نہیں۔ اب میں جس طرف جانا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے تمہید کے طور پر یہ بات کہی ہے، اب ہم مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں، آج ہم اس ایک ہی آیت کریمہ کا ترجمہ کریں گے، کوئی تھوڑی سی گفتگو اس کے ساتھ ہوگی۔ اس میں 10 کمانڈز ہیں، 10 احکام ہیں۔ کتنے؟ معجزہ کہتے ہیں اسی کو ہے کہ کلام چھوٹا ہو، مضمون بڑے سے بڑا ہو۔ پہلا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ کیسے عبادت کرو؟ شرط لگا دی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ کوئی شریک، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیسا وحدہ لا شریک ہے؟ لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی مثال رکھی جا سکتی ہے، نہ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال کہی جا سکتی ہے۔ لا مثل لہ، اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ نور ہے، کیسا نور ہے؟ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ وہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ وہ بولتا ہے، کیسے بولتا ہے؟ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ وہ پکڑتا ہے، کیسے پکڑتا ہے؟ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، جب قدم اٹھا کے آتا ہے تو میں گام لے کے آتا ہوں، بندہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، بندہ دوڑ کے آتا ہے میں ہاتھ پھیلا کے اپنی رحمت کے ساتھ آتا ہوں۔ تو وہ کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، یہ سارا سمجھ سے باہر، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کی جب عبادت کرو گے، وہ سنتا ہے لیکن وہ کانوں کا محتاج نہیں، وہ بولتا ہے زبان کا محتاج نہیں، وہ پکڑتا ہے ہاتھ کا محتاج نہیں۔ اللہ ہے ہی محتاج، کسی چیز کا نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اللہ کی۔ اب یہاں پہ ایک عقیدے کی اصلاح کر لیں، جو مانگنا ہو اپنے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ہاں، نیک لوگوں کے پاس جا کر ان سے دعا کراؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب کوئی سفر پہ جاتے، عمرے کے لیے جاتے، تو حضور فرماتے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعا کرانا حضور کی سنت ہے، لیکن طمع، یقین اللہ کی ذات پہ رکھو، اور جب اللہ کی ذات پہ یقین رکھو گے تو اللہ کہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آج ہمارے ہاں بڑے عجیب یہ معاملات ہیں۔ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی روزانہ 14 علوم پڑھاتے تھے، صبح سے لے کر شام تک 14 علوم پڑھاتے تھے، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، صرف، نحو اور قرآن مجید کی قرأتیں پڑھاتے۔ شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے۔ آپ کے دور میں ابن جوزی، علامہ ابن جوزی، محدث ابن جوزی نہایت ایک عظیم عالم سکالر شخص تھا، جس شخص نے اپنے ہاتھ سے، اس زمانے میں پرنٹنگ یا کمپیوٹر یا کی بورڈز نہیں تھے، ہر شخص اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ بات میری سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ ہاتھ سے لکھتے تھے، قلم سے گھڑ گھڑ کے لکھتے تھے، تراش کے لکھتے تھے۔ 1000 کتاب لکھی۔ کتنی؟ 1000 کتاب کا مصنف۔ اور اس نے جو قلمیں گھڑتے تھے، تراشتے تھے، ان کا تراشا سنبھال کے رکھا، اور تراشا سنبھال کے رکھتے ہوئے بوریاں بند کرتے گئے۔ انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تو اسی تراشے سے میرا پانی گرم کرنا اور مجھے غسل دینا، اور وہی کام کیا گیا۔
1000 کتابیں لکھنے والا شخص، تفسیر، حدیث، دیگر معاملات. کسی نے کہا کہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس اختیار کی ہے؟ نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی عالم ہیں، فاضل ہیں. انہوں نے کہا ان کے ہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. نام سنا ہے لیکن میں گیا نہیں ہوں. انہوں نے کہا اچھا نہیں گئے تو آؤ چلو چلتے ہیں. آپ کی مجلس میں چلا گیا. جب آپ کی مجلس میں گیا تو میں 11ویں دینے والے، 11ویں کا اہتمام کرنے والے تمام ساتھیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مشن کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ممبر پر تشریف فرما ہو گئے. بلند غالباً کوئی 50,000 سے زیادہ مجمع ہے، اور جو آواز پہلی لائن والے سن رہے ہیں آخری لائن والے بھی برابر کی آواز سن رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ اسپیکر کے محتاج نہیں. جب انسان اللہ کا ہو جائے، اس کا محتاج ہو جائے تو دنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کا محتاج بنا دیتی ہے. وَيَتَكَلَّمُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ بندہ پھر خود سے نہیں بولتا، اللہ کے نور سے بولتا ہے. اور جب اللہ کے نور سے بولے تو درمیان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آتی. جس وقت ابن جوزی وہاں پہ پہنچے، ابن جوزی نے آپ کی مجلس اختیار کی. آپ نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جیسے کہ ہر شخص عالم دین ایک تلاوت کرتا ہے ایک آیت اور اس کی تشریح شروع کر دیتا ہے. اب جس وقت پہلی آیت تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد آپ نے تفسیر فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اس کی کچھ تفاسیر ہیں. میں تفاسیر بیان کرنی شروع کرتا ہوں. آپ نے ایک تفسیر شروع کی تو ساتھ یعنی لانے والا جو شخص ہے، شیخ آپ اس کی تفسیر کو یہ جو شیخ بتا رہے ہیں جانتے ہیں؟ نعم جانتا ہوں، مجھے آتی ہے. دوسری تفسیر، تیسری تفسیر، اور ہر تفسیر پہ پوچھتا جاتا، ہر تفسیر پہ پوچھتا جاتا کیا تفسیر جانتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، یہ بھی میں جانتا ہوں. 12 پہ پہنچا، 13 پہ پہنچا. جب 13 تفاسیر ہوئیں تو جب 14ویں پہ جانے لگے تو وہ شیخ سے پوچھتا ہے شیخ آپ یہ شیخ جو ہیں بڑے، یہ جو تفسیر بیان کر رہے ہیں یہ آپ جانتے ہیں؟ نکلا میں نے پہلی بار سنی ہے. 15ویں، 20ویں، 31ویں، جب 40 تفاسیر بیان کر چکے ایک آیت کریمہ کی تو شیخ پریشان ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو، یہ تو قال یعنی یہ تو ظاہری تفاسیر، یہ تو شرعی تفاسیر، شریعت کے مطابق تفاسیر تھیں. جو طریقت کی تفاسیر ہیں اب میں حال کھولنے والا ہوں. 40 تفاسیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب میں حال کی تفسیر شروع کرتا ہوں. تو شیخ ابن جوزی جو تھا اس قدر پریشان ہوا، اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے گریبان کو چاک کر دیا. انہوں نے کہا بس یا شیخ، مجھے پتا چل گیا ہے کہ اگر یہ 40 تفسیریں تو نے بیان کی جس میں سے 13 یا 11 میں جانتا ہوں، بقیہ میں نہیں جانتا، تو حال کی تفسیر کیسی ہوگی؟ میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا. یہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے قرآن مجید پر نظر. یہ ہے قرآن مجید کی اہمیت اور قرآن مجید پر غور و فکر. اور مرید 11ویں کرنے والا جس کو دیکھ کے بھی قرآن مجید نہیں آتا، عجب بات ہے. یہیں سے تو ڈوب جانے کی بات ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سننا ہوگا. تو آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، نہ سوچ میں، نہ فکر میں، نہ خیال میں خدا کے ذات کسی کو برابر مت شریک ٹھہرانا. ہر لحاظ سے ہی از الون، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی آگے ہے، نہ اس کا پیچھے ہے، نہ اس کا پہل ہے، نہ اس کا کوئی آخر ہے، نہ اس کا کوئی بیوی کا سلسلہ، نہ بچوں کا سلسلہ. بسم اللہ. دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا کمانڈ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا.
اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. نیکی کرنے کا نہیں کہا، احسان کا کہا ہے. احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان یہ ہے کہ تم نے نیکی یا جو بھی بھلائی جو بھی اپنے طور پر سمجھتے ہو، کرنے کے بعد اس کو جتلانا نہیں ہے. اس کو آج ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں کتنا خیال رکھتے ہیں. کبھی کیا میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ عرفات لے کے گیا، طواف کرایا. یا رسول اللہ، میرے بھی ننگے پاؤں تھے، تپتی ہوئی دھوپ تھی، میں پریشانی کے عالم میں تھا، میں نے اپنی ماں کو ایک قدم نہیں چلنے دیا. اٹھا کے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ پہ لے کے گیا. یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو حق کی بات کرتا ہے، حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے. تو نے تو ابھی اس ایک رات کے ایک حصے کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جب تو نے پیشاب کر لیا تھا اور تیری ماں سردی کی راتوں میں خود اس بھیگی ہوئی جگہ پہ آ گئی اور تجھے اپنی خشک جگہ پہ رکھ دیا. اور دوسری روایت میں ہے کہ تو نے تو ابھی اس ایک درد کا بدلہ بھی نہیں ادا کیا جب تجھے پیدا کرتے ہوئے تیری ماں کو جو ایک درد محسوس ہوا تھا. اب آپ بتائیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالہ سے آ گئے، ڈنڈا لیے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا میرا خیال نہیں کرتا، میرا بیٹا میرا خیال نہیں کرتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا بلاؤ. سمجھا دیا کہ بیٹا اپنے والدین کا خیال رکھا کرو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارا باپ ہے، اس کا خیال رکھو. خیر وہ چلے گئے. ایک دوسرا صحابی بھی یہ سن رہا تھا، بوڑھا صحابی تھا. اس نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی، سیپریٹ ہو گیا. پریشانی کے عالم میں جس وقت اس نے اپنے اس بیٹے کی کیفیت، آپ میری طرف توجہ کریں، بیٹے کے حوالے سے اس نے کچھ پریشانی کا سلسلہ دیکھا کہ بیٹا میری خدمت نہیں کر رہا. ایک دن بھوک کا گزرا، دوسرے دن کبھی 2 دن کے بعد آتا ہے، کبھی 3 دن کے بعد آتا ہے. اسے چند دنوں کے بعد احساس ہوا اور وہ اسی وقت غصے میں آ کر اس نے اپنے بیٹے کے گھر کو تالا لگا دیا. بیٹے کے گھر کو تالا لگا دیا اور ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا. بیٹا آیا تو دیکھتا ہے بڑی عجیب بات ہے، باپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اور باپ جو ہے وہ مارتا ہے، ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، مارتا ہے. وہ گیا اور حضور کی بارگاہ میں اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، خون پسینے کی میری اپنی ذاتی کمائی ہے، میں نے اپنی کمائی سے اپنا گھر بنایا ہے اور میرا بیٹا مجھے میرے گھر میں داخل. ایک صحابی گیا، باپ کو بلا کے لے کے آیا. جب باپ کو بلا کے لے کے آیا تو باپ راستے میں آ رہا ہے اور دل میں عربی میں کوئی شعر پڑھ رہا ہے، عربی میں کوئی اشعار پڑھ رہا ہے. اچھی اولاد ہے، سوچا تھا اولاد ہوگی، میرا بڑھاپا اچھا گزر، بس اس قسم کے کچھ اشعار تھے اس کے زبان پر. اور یہ کیفیات گزر رہی تھی. وہ دل میں سوچ کر کے وہ اپنے خیال میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور نے سلام کا جواب دیا. آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نے کمپلین لکھائی ہے، شکایت کی ہے کہ تو اس کو اس کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اچھا کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ چھوٹا سا تھا
اس کو چلنا نہیں آتا تھا، میں نے اس کو چلنا سکھایا، اس کو کھانا نہیں آتا تھا، میں نے اس کو چبا چبا کے اپنا کھانا منہ میں ڈالا، ماں اس کی مر گئی تھی، میں نے ماں بن کے اس کے ساتھ پیار کیا، باپ کا سہارا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جوان ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یا رسول اللہ جب یہ بڑا ہو گیا، کمائی کرنے لگ گیا، اب میں مزدوری نہیں کر سکتا، میں تو کمزور ہوں، مجبور ہوں، یا رسول اللہ اس نے اپنا مکان بنا کے علادہ اپنا سلسلہ کر لیا ہے، میں 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن کئی دن بھوکا رہ جاتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، میری ضروریات پوری کرنے والا نہیں ہوتا، اور رو رہا ہے یا رسول اللہ کیا اولاد اسی دن کے لیے ہوتی ہے؟ کیا اولاد یہی ہوتی ہے؟ رونے لگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ ذرا شعر سنا یار جو آتے ہوئے گنگنا رہا تھا، وہ قربان جائیں اپنے نبی پہ، جو آتے ہوئے راستے میں آ رہے تھے ان کی باتوں کو بھی جانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرا مرید یا میرا امتی گھر میں کھا کے کیا آیا ہے، گھر میں رکھ کے کیا آیا ہے، وہ اگر جانتے ہیں تو ہمارے نبی جو ہماری سوچوں میں ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں اور خیال میں کیا گزر رہا ہے۔ اس نے 1-2 شعر پڑھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نوجوان سے ارشاد فرمایا، سن اے نوجوان سن، انتا و مالک لابیک، سن تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ تیرا باپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے، اپنے باپ کے لگائے ہوئے تالے کو تجھے حق نہیں شریعت دیتی کہ تو کھولے یا توڑے۔ باپ کا مقام، والد کا مقام، والدین کا مقام اللہ نے اتنا بڑا رکھا ہوا ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کہاں سے گئے؟ ہماری رسوائی کے ذرائع یہی بن گئے ہیں کہ جب سے ہم نے بڑوں کی عزت چھوڑ دی، رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ پیسے آ گئے، پیسوں سے کچھ نہیں بنتا، پیسے تو اور بہت سارے لوگوں کے پاس بھی موجود ہیں، پیسوں سے عزت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا حکم اس میں یہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے تیسرا حکم اس آیت کریمہ میں دیا، وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، خیرات کا معاملہ ہو، فطرانے کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھو۔ یعنی اس آیے کریمہ میں خود آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے، اور چھوٹی سی آیے کریمہ ہے، 10 کمانڈز ہیں اس میں، 10 احکام موجود ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور پھر اس کے بعد وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال رکھو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کا خیال رکھو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہو، پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ دار ہونے کا حق بھی ہے اور پڑوسی ہونے کا بھی حق ہے، 2 حق آ جاتے ہیں، ان کا ڈبل خیال رکھو۔ اور پھر حضور نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا ان کو یہ بھی بتاؤ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ایسا پڑوسی کہ جو کہ اجنبی ہو، اسٹرینجر ہو، جو تمہاری قوم کا نہ ہو، تمہارے خاندان کا نہ ہو، تمہارے علاقے کا نہ ہو، کوئی مسافر ہو، یا جن ممالک میں ہم رہ رہے ہیں ان ممالک میں ہمارا پڑوسی کوئی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، اور ہندو بھی ہو سکتا ہے، کوئی غیر مذہب والا، لیکن فرمایا ان کا بھی خیال رکھو۔ یہی نہیں ہے، آج یہاں کیفیات بڑی عجیب ہے کہ ہم ذرا سی بات ہوتی ہے تو اس میں لڑائی پہ اتر آتے ہیں۔ اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ اگر کافر جا رہا ہے تو کافر کی بھی انسان ہونے کے ناطے سے اس کا بھی احترام کرو، ایز اے ہیومن بینگ جو ہے، انسان ہونے کے ناطے سے اس کا بھی احترام کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی یہودی کا، اہل کتاب میں سے کسی کا بھی جنازہ گزرتا، حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں کا جنازہ ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا یہ انسان تو تھا اور جا رہا ہے، اور ان جنازوں کے ساتھ اللہ کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، ان کا احترام ہے۔ ہمیں تو غیر لوگوں کے بھی احترام کے لیے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ،
ان لوگوں کو گالیاں مت دو کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو واقعی سمجھتے ہو کہ یہ ہے ہی ایسے لوگ ہیں، لیکن گالی اگر تم ان کے خداؤں کو دو گے وہ واپس تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ آج جن سٹیجوں سے ہم کسی کو گالیاں نکال رہے ہیں تو واپس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ پھول ملتے ہیں، گالیاں ملتی ہیں۔ اگر ایک سٹیج سے ہم نفرت بیان کریں گے تو کیا ہمیں واپسی میں محبت ملے گی؟ نفرت ملے گی۔ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو اخلاق کا سبق سکھاتا ہے، اسلام تو ایسا درس دیتا ہے کہ اپنی صورت اور سیرت کو ایسا بناؤ اور دوسروں کے سامنے کہ تمہاری صورت اور سیرت کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کر لیں۔ پوچھو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، امام محمد جیسی شخصیت، امام محمد وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ راستے میں جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے شاگرد جا رہے ہیں، سفید امامہ باندھا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں اور آگے گزر رہے ہیں۔ جب اس متانت کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ ان کو گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو ایک عیسائی عورت کھڑی ہو کے اس نے کہا یہ کون جا رہا ہے؟ من ہوا، یہ کون ہے؟ تو کسی دوسرے نے کہا ہوا محمد، ہوا محمد، یہ محمد جا رہا۔ انہوں نے کہا یہ کیا وہ محمد ہے کہ جو مسلمان آذانوں میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول، کیا یہ وہ محمد ہے؟ انہوں نے کہا نا 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 نا، یہ وہ محمد نہیں ہے، یہ محمد اس محمد کے غلاموں کا غلام ہے، یہ اس کے غلاموں کا غلام ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر اس غلام کی یہ کیفیت ہے، اس کی شرم اور حیا اور نور اور لباس اور تقوی اور یہ جو معاملات ہیں، اس کے اندر اتنا مقام اور حیا موجود ہے، اگر اس محمد کی یہ بات ہے تو اس محمد کی کیا بات ہوگی؟ تو کر بازار میں کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہمارے کردار سے اپنے ہی مسلمان متنفر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان لوگوں کے کردار سے یہ ہے کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، خیرات، صدقات، معاملات اچھا رکھو ان کے ساتھ، تاکہ تمہیں اسلام کے حوالے سے خود بھی محبت ہو اور آگے چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ آیت کریمہ جب تلاوت فرمائی تو اگلا جملہ آپ نے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اب تمہارا ایک اور حق ہے جو تمہارا پہلو کا ساتھی ہے، تمہاری بیوی، اس کا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا خیال رکھو، سب سے پہلے میں بھی اپنی عورتوں کا خیال رکھتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، معافی دیتا ہوں، لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ ان پر درگزر کرو اور معافی کا حصہ زیادہ رکھو۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے ہم نے بڑا درگزر کیا لیکن وہ سر پہ چڑھ گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ ہمیں تو بات ہی نہیں کرنے دیتی، یا رسول اللہ وہ تو بڑی کھل گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا خیر ہے، تھوڑا سا ذرا دے دو ان کو سبق کے حوالے سے۔ جس وقت کہا گیا تو صحابہ کو تو اجازت ملنی تھی، انہوں نے جس وقت دیکھا تو تھوڑی سی زیادہ معاملہ ہو گیا، تو خواتین نے شکایت لگا دی یا رسول اللہ ہمیں تو ڈنڈوں کے ساتھ پڑ گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا، فرمایا کہ جس کو غصہ آئے اگر مارنا ہی ہو تو مسواک لے کر مسواک کے ساتھ ہی کر دیا کرو، اس سے بڑی چیز استعمال نہ کرنا۔ یعنی دیکھو کہ ہمیں جو چیز استعمال کرو اور ہم کیا کرتے ہیں، الیاذ باللہ، ہم سارے اس میں ملوث ہیں۔ اللہ ہم سب کو معافی عطا فرمائے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے گھر والوں کے ساتھ فرمایا کہ جتنا بہتر تم کرو گے۔ آج میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں حضور کی سنت ہے گھر میں جھاڑو دینا، میں نے کہا چند دوستوں کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو خیال رکھا کرو ایسے معاملات میں، تو اس نے کہا کہ دیکھیں جی حضرت صاحب تو ہمیں یہ باتیں کہہ رہی ہیں گھر میں خیال رکھا کرو، گھر میں یہ کیا کرو، گھر میں وہ بھی کیا کرو، تو یہ کیا ہم نے بیویاں رکھی ہوئی یا مائیں رکھی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے۔ تمہاری مشکلات میں ہم رسول اللہ کے کیا یہ ممبر اس لیے کہ ہم حضور کی حدیث بیان کر دیں کہ حضور سیدہ عائشہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ آٹا گوندھ بھی دیتے تھے، پیڑا بنا کے دیتے تھے، روٹی بنا کے دیتے تھے اور وہ توے پہ ڈالتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور نے توے پہ روٹی ڈالی، روٹی پکی ہی نہیں ہے،
روٹی پکی نہیں ہے. تو حضرت مائی صاحب عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے روٹی ڈالی ہے اور وہ پکی نہیں ہے. آپ نے فرمایا محمد کے ساتھ جب آگ ڈائریکٹ چلی جائے جو محمد کی چیز کو آگ چھوتی نہیں ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا خون جہاں جہاں دودھ وہاں جہاں آپ کی اولاد کا چل رہا ہے، اگر واقعی آپ کے نقش قدم پر ہیں تو نہ دنیا کی آگ ان کو چھوئے گی نہ آخرت کی آگ ان کو چھوئے گی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اپنا صحابہ سنابل میں میر احمد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سید ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، سید السادات ہیں اپنے دور کے، وہ فرماتے ہیں کہ مغلیہ خاندان کے دور میں لوگوں نے مذاق اڑانے شروع کر لیے. اکبر بادشاہ کا دور تھا اور دین بدلنے لگا، بدعات آنے لگی. اس بدعات کے اندر اندر بڑی پریشانیاں ہونے لگیں. ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے چچا بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میرے والد بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ آئے اور انہوں نے کہا کھانے پینے کا بڑا اچھا پکھنڈ بنا رکھا ہے، آپ اہل بیت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں ایسے. ہم نے فرمایا بھائی اس میں ہمارا تو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں ہمیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خاندان کی عزت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے کہا کیا نشانی ہے آپ کی کہ آپ سادات ہیں؟ نشانی بتاؤ، کوئی ہے نشانی تمہارے پاس کہ تم سادات ہو؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنے بھائی بیٹھے تھے، ان کی زلف کا ایسے بال کھینچا، آگے آگ جل رہی تھی. فرمایا کہ اگر ہم سید ہیں تو ایک دلیل یہ ہے کہ حضور کے خون کو جہنم کی آگ چھوتی نہیں. انہوں نے بال نکالا اور اس میں رکھ دیا آگ میں. آگ آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو گئی. نکالا، فرمایا بال کو آگ نے نہیں جلایا، اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کا خون موجود ہے. سبحان اللہ. آپ میں سے کوئی ٹرائی نہ کرے. میں آپ کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ میں ان بزرگوں کی کرامات کی بات کر رہا ہوں. میں ایسا نہ کہ کسی سید کو پکڑ لیں آجا تجھے چیک کرتے ہیں، آجا تجھے چیک کرتے ہیں، نہ ایسی بات نہ کریں. بس صرف اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ رسول اللہ کے اگر کسی نے کہہ دیا میں رسول اللہ کی اولاد ہوں، آمنا وصدقنا، ہم مان لیتے ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں کہ حضور کی اولاد کا کہہ رہا ہے. بقیہ حضور اس کو اس وقت قبول کریں گے کہ جس وقت وہ حضور کے مطابق ہوگا. حضور اس وقت قبول کریں گے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا تھا، اسی صحابہ سنابل میں ہے. امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی شہر میں وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں اولاد نبی سے ہوں، ہماری اولاد سے ہے، ہماری اولاد سے ہے، اور پھر وَالنَّاسُ أَتْقَى مِنْهُمْ، اور اس گاؤں میں اور اس علاقے میں اس محلے میں رہنے والے لوگ اس سے زیادہ متقی ہیں، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. میری اولاد کہلانے والا شخص اگر یہ کلیم کرتا ہے، اور ایک عام شخص جو یہ نہیں کلیم کرتا کہ میں اولاد نبی میں سے ہوں، وہ عبادات میں، ذکر و فکر میں، تقوی میں ان سے زیادہ آگے چلا گیا ہے، فلیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری اولاد اور قرآن مجید دونوں اس طرح قیامت تک چلیں گے، حوض میں میری ملاقات ہوگی میری اولاد کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ. میری اولاد قرآن سے جدا نہیں اور قرآن میری اولاد سے جدا نہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور اس کے بعد وابن السبیل، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور اگر تم کہیں سپروائزر بن گئے ہو، تم مینیجر بن گئے ہو، مینجمنٹ تمہارے ہاتھ میں ہے اور کچھ لوگ تمہارے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، وما ملکت ایمانکم، ان لوگوں کا خیال رکھو، ان لوگوں پر سختی نہ کرو. اپنے طور پر ان لوگوں جیسے اپنی سہولتیں میسر کرتے ہو، دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہی تصور کرو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک غلام کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے کہ میرا غلام ہے، آپ نے فرمایا جو اس کے ساتھ سلوک رکھنا ہے اپنے ساتھ سلوک رکھو، وہی کھانا پینا اس کو بھی دو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عفق کے موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی تھی،
جس کو قرآن مجید نے ڈکلیئر کر دیا سورہ نور کے اندر بڑے آرام کے ساتھ، یعنی 16 آیات میں ڈکلیئر کیا اور براءت کا اعلان کیا. اس میں آپ ایک رشتہ دار جو غریب تھا اس کی پرورش کرتے تھے، وہ بھی منافقین کے ساتھ مل گیا تھا، اس نے بھی بات کر لی اور آپ نے اس کا کھانا پینا بند کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے اپنے ساتھی کا کھانا، اس جو رشتہ دار تھا جس کو یہ پرورش کرتا تھا، جس کی کفالت کرتا تھا، کھانا بند کر دیا. فرمایا کیوں بند کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی دوسروں کے ساتھ مل گئے. آپ نے فرمایا یہ ملنا یہ خدا تک چھوڑو، یہ فیصلہ خدا کا ہے، لیکن جو تمہارا حق ہے تمہارا بننا اس کا حق بنتا ہے، لہذا تم اس کا کھانا پھر سے جاری کرو. ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے. اور پھر آخر میں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یہ جو 2 پیسے 2 ٹکے آنے کے بعد یہ جو فخر کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو کبھی پسند نہیں کرتا. فخر والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس لیے دوستو آج کے معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس ایک آیت کریمہ میں 10 احکام ہماری شریعت کے موجود ہیں. میں نے یہ ایک آیت ابھی گفتگو کی اور میں نے شارٹ بات کی ہے. اگر وقت ہو تو میں اس کے پہ 10 کامنٹس پہ 10 کمانڈس پہ میں 10 گھنٹے بول سکتا ہوں. کھلتے چلے جائیں گے ایک ایک چیز. غریب کون ہے، مسکین کون ہے، مسافر کون ہے، کیا معاملات ہیں، حقوق کیا ہے. قرآن مجید تو اتنا ہے کہ حضور نے فرمایا اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور باطن کے اندر 70 بطون ہیں. 70 جتنا ڈیپ جاتے چلے جاؤ گے. صحابہ کی ایک جماعت تھی وہ اتنی ڈیپ چلی گئی تھی قرآن مجید کے اندر، وہ کہتے کہ اگر ہماری اونٹ کی رسی اگر گم ہو جاتی کہ رسی کدھر ہے، ہم کسی سے نہیں پوچھتے تھے، قرآن مجید کھول دیتے تھے، قرآن ہمیں بتا دیتا تھا کہ ہماری اونٹ کی گم ہوئی رسی کدھر ہے. آج ہمیں قرآن مجید کے بارے میں رکوع کا نہیں پتا کہ قرآن مجید میں رکوعات کتنے ہیں، سورتیں کتنی ہیں. ڈراموں کا، ان چیزوں کا پتہ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہی قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو رفعت دیتا ہے، قرآن کے ساتھ عظمت دیتا ہے. اور بہت ساری ایسی قومیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ نے وَيَدَعُ آخرین، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل کر دیا. جو قرآن سے، علامہ اقبال نے کیا بات کہی تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آخر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک بات سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ذکر کی طرف آتے ہیں، تاکہ رات کا وہ حصہ آنے والا ہے جس کو ہم نصف شب کے بعد کا کہتے ہیں. رحمت الہی جھوم کر رہی ہوگی اور ہم ذکر جھوم کے کر رہے ہوں گے تو عجیب سی کیفیات ہوں گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص گیا، اس نے گھر میں کوئی اس کو پیسے ملے، کچھ چیزیں سونا وغیرہ ملا، کچھ چیزیں ملی، تھوڑی سی کنجوس تھا. اس نے گھر میں زمین کھود کر زمین میں رکھ دیا. کچھ عرصے کے بعد بھول گیا رکھا کدھر تھا، بڑا پریشان ہوا. جیسے کہ آج کل لوگ ہوتے ہیں نا، پیسے رکھے گھر میں، گم ہو گئے، پتہ نہیں چلا. ہو سکتا ہے کہ بلا شاہ صاحب کے پاس آتے ہوں، ذرا کتاب دیکھو میرے پیسے کس جگہ کھڑے ہیں. آج کل ہماری سلسلہ ایسا ہی ہے کہ بھائی دیکھیں جی کتاب چوری ہو گئی ہے، کس نے کھڑی ہے، بیوی نے اٹھا لی ہے، بیٹے نے اٹھا لی ہے. یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے. وہ شخص بھی دوڑ کے امام ابو حنیفہ کے پاس گیا، وہ کہنے لگا آپ اتنے بڑے امام ہیں، بتائیں، اپنے علم کی روشنی میں بتائیں کہ میں نے وہ کہاں پہ چھپا کے رکھے تھے، مجھے یاد ہی نہیں رہا، آپ ذرا حساب کتاب کر کے بتائیں. تو میرے شیخ سے جب پوچھا جاتا تھا کہ میرا حساب کرو، وہ فرماتے تھے کہ پیاری بہن، بیٹی، میں اپنے ہی حساب میں ہوں، میں اپنے حساب سے فارغ ہوں گا تو پھر میں تیرا بھی حساب کروں گا. ہم اپنے حساب میں ہیں، اس حساب کی بات میں نہیں کرتا. بالا جو ایکسپرٹ ہیں وہ کرتے ہیں، ان کا یہ ایک علم ہے. امام ابو حنیفہ کی خدمت میں اس نے عرض کی، اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں. آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں کوئی غیب تو نہیں جانتا کہ بتاؤں تو نے کہاں رکھے یا مجھے بتایا ہوتا. نہیں، آپ علم کی باتیں کرتے ہیں، آپ بتائیں. انہوں نے کہا یہ جان تو نہیں چھوڑ رہا. آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو، جاؤ گھر میں اچھی طرح وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد 100 رکعت نفل ادا کرو. کتنا؟
اب جس کی چیز گمی ہوئی ہوتی ہے اس کو 200 بھی کہو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے. آپ نے فرمایا ایک بات سن لو. جی پڑھو گے؟ ضرور پڑھوں گا. فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ شیطان تمہیں پڑھنے نہیں دے گا. شیطان تمہیں پڑھنے نہیں دے گا. چلا گیا, وضو کیا. وضو کرنے کے بعد جب 100 نفل آپ کو پتا ہے بندہ سچے دل سے 2 نفل پڑھ لے تو خدا اپنے بندے کو قرب عطا کر دیتا ہے. یتقرب الی عبدی بالنوافل, بندہ میرے قریب نوافل سے ہوتا ہے سچے دل سے, اور میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا بولنا اس کا نہیں ہوتا, زبان اس کی ہوتی ہے, بولنا میرے نور سے ہوتا ہے, سننا اس کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ سننا بھی کان اس کے ہوتے ہیں, سننا میرے نور سے ہوتا ہے, دیکھنا میرے نور سے ہوتا ہے. یتکلم بنور اللہ, یسمع بنور اللہ, یاخذ بنور اللہ, یمشی بنور اللہ. اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سننا معاملات سب اللہ کے نور سے ہوتے ہیں. نفل ادا کرنے سے اتنا قرب ملتا ہے. جس وقت وہ کھڑا ہوا تو دل میں پریشان تو تھا. جیسے ہی کھڑا ہوا تو شیطان نے دیکھا کہ اس کے دل کے اندر عاجزی ہے, انکساری ہے, اور اللہ اس کو ایک دم اپنا قرب عطا کر دے گا, اور 100 نفل کے اندر تو یہ ولایت کے درجے پر پہنچ جائے گا اگر اسی طرح یہ پڑھتا رہا. تو شیطان نے دوسری رکعت میں اس کو ہی وسوسہ ڈال کے یاد کرا دیا کہ فلاں جگہ تو نے رکھے تھے. اس لیے تو فرمایا کہ جب چیز گمی ہوئی ہو تو تازہ وضو کرو, 2 رکعت نفل پڑھو, تمہیں یاد آ جائے گی. وہ سنگی یاد کرا دیتا ہے کہ نفل نہ پڑھو. جس وقت یہ بات ہوئی تو اس کو دوسری رکعت میں یاد آیا, جلدی سے اس نے دوسری رکعت ختم کی, اور ختم کرنے کے بعد وہ گیا, اپنی کودال لی, چیز لی, وہاں کھودا, اور کھودنے کے بعد وہ خزانہ اپنا نکالا, جب پیسے رکھے تھے وہ نکالے, گرنے لگا کس نے چوری تو نہیں کی. رات ساری گزر گئی, کافی وقت گزر گیا. صبح اٹھا, امام ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گیا, اور امام ابو حنیفہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت فرمایا نفل تو نے 100 پورے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا 2 ہی پڑھے تھے, مل گیا تھا اس کے بعد چھوڑ دیے. میں فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ شیطان تجھے نہیں پڑھنے دیتا. تو اگر ہمارے ہاں میں یہ چیز ہوتی ہے, نوکری نہیں ملتی, پریشان ہوتے ہیں, ویزا نہیں لگتا, دبئی کا, سعودیہ کا, کسی اور جگہ کا, کیا صاحب وظیفہ بتائیں, وظیفہ, مسجد صفا کرتے ہیں, اذانیں دیتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, جب امید لگتی ہے کہاں کی مسجد, کہاں کی اذان, کہاں کا وظیفہ, کہاں کا اٹھنا, ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے نماز سے اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے. قرآن مجید ہماری منزل ہے, قرآن کو نہ چھوڑنا. قرآن اپنے گھر میں پڑھو. کسی عالم دین ہمارے ہاں اکثر یہ معاملہ ہو چکا ہے, درس قرآن کا سلسلہ ختم ہو چکے. درس قرآن کا سلسلہ شروع کرو. قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو دروس قرآن شروع کرو. دروس قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, لیکن کیا کریں, یار من ترکی و ترکی نمی دانم, میرا یار ترکی ہے اور ترکی زبان مجھے آتی نہیں, تو ہماری دوستی نبھے کی کیسے. قرآن مجید عربی میں ہے, ہمیں عربی آتی نہیں ہے. سبحانک اللہ و بحمدک کا پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ حضور فرماتے ہیں یناجی ربہ, بندہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے, کلام کر رہا ہے, اور بندے کو پتہ نہیں کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں, رب مجھے کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح کورا آتا ہے, کورا واپس چلا جاتا ہے. دوستو قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے, اور قرآن مجید کو سینے سے لگاؤ گے یہ تو قرآن مجید تمہیں اپنے سینے سے لگائے گا, اور جو قرآن مجید کو اپنے سینے سے ہٹائے گا اور قرآن مجید اسے ہٹا دے گا. آپ حضرات کے لیے میں نے 1-2 اشعار کہیں بڑی تلاش کر کے رکھے تھے, میں کم پڑھتا ہوں لیکن آپ حضرات کے لیے میں نے یہ رکھے تھے. ابھی صاحب پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا افسوس کرتا ہے. افسوس کیا کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا, طاق میں رکھ دیا, اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت اس کو دے دیا, اس کے سر پہ رکھ دیا, تعویذ کی ضرورت پڑ گئی, کوئی آیت کریمہ لکھ کے دے دی, گلے میں لٹکا دیا, کوئی کمرے میں لٹکا دیا تعویذ, یا پینے کے لیے دے دیا. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, میں سچا, میں سچا, میں صحیح, دوسرا صحیح.
جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ قرآن مجید شکوہ کر رہا ہے، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ قرآن مجید سنتے مولانا شفیع صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہم ساتھ تھے، گفتگو تھی تو آپ تقریر فرما رہے تھے۔ آپ کیونکہ نعت شریف بڑی اچھی پڑھتے تھے تو لوگ نعت میں پیسے دیتے ہیں نا، لوگ اٹھ کے خدمت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعت میں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو قرآن سے کتنی محبت ہے، ہیں آپ قرآن میں اٹھ کے جس وقت خدمت کریں کہ میں دیکھتا ہوں کس کس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، نعت شریف کی محبت میں آپ اٹھتے ہیں۔ اور لوگوں نے دیکھا آپ نے قرآن شریف آیات پڑھنی شروع کر لی، لوگوں نے کہا اٹھو جلدی کرو، محبت کا اظہار کرو جو خدمات کرنی تھی ان کر۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ چیز موجود نہیں ہے کہ محبت اسی سے اظہار ہوتی ہے یا اسی چیز کا اظہار ہے، نہیں، بلکہ محبت کا اظہار یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو سامنے رکھا جائے اور سنا جائے اور اس کو انڈرسٹینڈ ہونے کو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ جس وقت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا شکوہ ہے ہم سے، ہم اس کو کب دور کریں؟ اگر میں یہ پوچھوں آپ نے کیا اس رمضان المبارک میں کیا آپ نے اپنے طور پر کوئی ایک قرآن مجید ختم کیا ہے؟ پوچھتا نہیں ہوں آپ سے، نہ ہی کہتا ہوں کہ ہاتھ کھڑا کرو، لیکن اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور ہم عظمت مصطفیٰ کی خاطر یہ بھی کریں گے، کیا کہتے ہوتے ہیں؟ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن سنت اپنانا قبول نہیں ہے۔ موت کیا ہے یار؟ موت کچھ بھی نہیں ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے کہ جو آپ کو اپنے پیاروں سے ملاتی ہے، اپنے پیاروں سے ملاتی ہے۔ موت تو ایک پل ہے جو پیاروں سے ملاتی ہے، اپنوں سے ملاتی ہے۔ اگر وہ اپنے ادھر گئے ہوئے ہیں تو، یا ان کے لیے کچھ بھیجا ہے تو، موت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آنی ہی آنی ہے، آپ کہیں یا نہ کہیں۔ اصل چیز کہ عشق نبی میں سنت قبول ہے، سنت قبول، طریقہ مصطفیٰ قبول ہے، طریقہ محمدیہ ہمیں قبول ہے، طریقہ رسولی ہمیں قبول ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میں ہمیں جو طریقہ حضور کا ہے جب وہ قبول ہے تو پھر اس کے بعد تو موت تو آنی ہے اپنے میں، پھر تو انشاءاللہ یقیناً انسان کی موت شہادت کی موت ہوگی جو حضور کی سنتوں پہ ہوگی۔ تو دوستو اپنے آپ کو قرآن مجید کی طرف لے کے جائیں اور قرآن مجید کے حوالے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا محبت کے ساتھ رکھیں، اور اپنے امام سے قرآن مجید کو نہیں آتا قرآن مجید پڑھیں۔ اور قرآن مجید اگر ایک آدمی آج قرآن مجید شروع کر لے، روایات میں آتا ہے ایک آدمی جس کو نہیں آتا آج شروع کر لے، کل اس کی موت آ گئی۔ آج اس امام نے پڑھایا، پڑھ الحمدللہ رب العالمین، رات کو موت آ گئی۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے گا قبر میں، سوال جواب کے فرشتوں سے پہلے 2 فرشتے آ کر کہیں گے کہ اس نے قرآن مجید شروع کر لیا تھا، لہٰذا اس کی نیت کے مطابق قبر میں فرشتوں اس کو قرآن مجید مکمل کرا دیں۔ قبر میں قرآن، اور جس قبر کے اندر قرآن مجید خود پڑھا جا رہا ہو۔ آج ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، مجھے ان باتوں پہ افسوس بھی ہے۔ آج آپ حضرات کی شاید طبع کے مطابق کچھ گفتگو نہ ہوگی، لیکن آج کی رات کے حوالے سے قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا جو سننا ہے، کہ میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں 10 کمانڈز ہیں۔ اگر ان 10 کمانڈز کی آیت کریمہ کو آپ خود سمجھ لیں، آپ بہترین سچے ستھرے صاف مسلمان، عامل مسلمان، عمل کرنے والے مسلمان ہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ میلا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آخر میں پھر حضرت قبلہ شاہ صاحب آپ کا